ذکر یار وہی کر سکتا ہے جس کو عشق یار ہو. وہی کیا تھا کیونکہ جس سے تو میاں حضور کی درسگاہ یہ ہے کہ وہ عام کو عاجزی سکھاتی ہے. اور ریاضت کرنے کے بعد اگر انسان میں ہلکا تکبر آ جاتا ہے، میاں وہاں پہ بھی اپنی تربیت کرتے ہیں کہ یہ تکبر اس کو دور کرو، شفقت سے ملتی ہے. اس لیے اور یہ ہم مریدین کا خلفاء کا حق بنتا ہے ہم اپنے مرشد کی عادت کو اپنائیں. کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. پہلی بات ہے کہ جب میں میاں حضور کے پاس آیا بیعت ہونے کے لیے تو میرا بالکل یہ ذہن نہیں تھا کہ خلافت کے لیے میں آیا ہوں. ماشاء اللہ سے آپ کو خلافت ہوئی، آپ خلیفہ ہیں میاں حضور کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک خلیفہ کی جو ہے وہ سلسلے میں کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ پہلے اگر مرید ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی، اس نے صرف اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے. لیکن جب خلافت دے دی جاتی ہے نا پھر اس نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے نا وہ بھی اس نے پر ہو جائے گا. کیونکہ جو بابا سرکار کی میاں حضور کی محبت ہے نا وہ جس کو نصیب ہوتی ہے اس کو پتہ ہے. السلام علیکم. هو القادر هو الحق هو المعین. میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق تاریخی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل پوڈ کاسٹ ذکر یار میں. جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ بزم اس طرح سجائی گئی کہ جس میں میاں حضور کے خلفاء اور میاں حضور کے مریدین کو ہم روزانہ کی بنیاد پر بلاتے ہیں اور ان کی زندگیوں کے تجربات جو انہوں نے میاں حضور کی صحبت میں سیکھا، جو ان کو میاں حضور سے عطا ہوا اور جو کچھ انہوں نے میاں حضور میں پایا، وہ سب تجربات ہماری اس پوڈ کاسٹ میں آپ لوگوں کے درمیان شیئر کیے جاتے ہیں. اسی طرح میاں حضور کے خلیفہ جو کہ الحمدللہ خاص اس پوڈ کاسٹ کے لیے لاہور سے تشریف لائے ہیں، آپ میاں حضور کے خلیفہ ہیں اور آپ کا نام اور آپ شعبے سے حکیم بھی ہیں. آپ کا نام حکیم یاسر طارقی ہے. تو سب سے پہلے یاسر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر بھائی کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ طبیعت مزاج ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. یاسر بھائی سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے خصوصی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا اور لاہور سے خصوصی تشریف لائے اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے. میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا، کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ صرف ذکر یار نہیں ہے. ذکر یار وہی کر سکتا ہے جس کو عشق یار ہوتا ہے، کیونکہ جس سے عشق ہوتا ہے ذکر بھی وہی اسی کا ہوتا ہے. تو بلا وجہ کسی سے عشق کیے بنا آپ ذکر کسی کا نہیں کر سکتے. اور یہ ذکر ہم جس کا کر رہے ہیں ان کو ہماری ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا مقام آلریڈی بہت اعلیٰ ہے. یہ صرف ہم اپنے مرشد میں شان میں حصہ ڈالنے کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش کر رہے ہیں کہ یہ ہماری کاوش قبول کر لی جائے. اللہ تعالیٰ مرشد کو، ان کی آل کو، خانوادے کو برکت عطا فرمائے اور ہمارے بھی تمام خلفاء کو، مریدین کو، محبین کو اس کی برکت عطا فرمائے. آمین، جزاک اللہ. اچھا یاسر بھائی، آپ کو کیونکہ ماشاءاللہ سے بابا صاحب کی تاریخ ملی ہوئی ہے سلسلے سے، تو بابا صاحب کا ایک قول ہے کہ جس دل میں تکبر ہوتا ہے وہاں خدا کی محبت نہیں ٹھہرتی. اس قول کے مطابق آپ میاں حضور کی ذات مبارک کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ اس قول میں ہے کہ جس دل میں تکبر ہو تو دل میں صرف ایک چیز رہتی ہے، یا تکبر ہوتا ہے، یا عشق ہوتا ہے، یا عبادت ہوتی ہے. تمام چیزوں کو یکجا کر کے عبادت نہیں کی جا سکتی. وہ عبادت تو تکبر کے ساتھ کی جائے قبول وہ بھی نہیں ہے. تو یہ تو وہ سبق ہے جو سب سے پہلے ہمارے مرشد نے ہم کو سکھایا پڑھایا. ریاضت تو ہوتی رہتی ہے لیکن یہ سبق سب سے پہلے دیا گیا، کیونکہ عاجزی سب سے پہلے ہے. اپنے مرشد سے ہم نے عاجزی سیکھی ہے. ان کے نظریے میں، ان کے پوائنٹ آف ویو میں یہ نہیں ہے کون امیر ہے کون غریب ہے، کون کس طرح آ رہا ہے کس طرح نہیں آ رہا.
وہ سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ اور شفقت کرتے ہیں. یہ ہم لوگ ہیں کہ آپس میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، یہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، لیکن مرشد کی نظر میں سب برابر ہیں. اور ہم کو صرف اپنے مرشد کو ہی دیکھنا چاہیے کہ ان میں اتنی عاجزی ہے. آج بھی تب لوگ جو لوگ میاں حضور سے ملاقات نہیں کی لائیو طور پر، وہ یوٹیوب میں دیکھتے ہیں تو ایک پرسپیکٹیو بنا لیتے ہیں کہ میاں حضور کی کس طرح کے ہوں گے، ملنے میں مشکلات ہوتی ہوں گی، ملتے بھی ہے نہیں ملتے، جس طرح دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر وہی کبھی ملاقات کرتا ہے میاں سے آ کے تو وہ ایک دفعہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ دو دیکھ لیتے یہ تو بالکل عاجز ہیں، وہی کپڑے، وہی سادہ رومال، وہی آرام ملاقات کرتے ہیں، اتنی شفقت. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اس قول کی عکاسی ہے اس کے اندر کہ تکبر نہیں ہے دل کے اندر، بالکل عاجزی ہے. اور یہی عاجزی مرشد اپنے سب مریدوں کو سکھا رہے ہیں. میاں حضور تمام خلفاء کو سکھاتے ہیں کہ عاجز بن کے رہو. جتنا پھل اسی درخت کو پھل لگتا ہے جس کو وہ جھک جاتا ہے، وہ ٹہنی جھک جاتی ہے. تو جس کو پھل نہیں لگتا وہ ٹہنی آ کر کے کھڑی رہتی ہے. تو تکبر ہے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ تکبر ہی کیا تھا. تو میاں حضور کی درسگاہ یہ ہے کہ وہ عام کو عاجزی سکھاتی ہے. اور ریاضت کرنے کے بعد اگر انسان میں ہلکا تکبر آ جاتا ہے، میاں وہاں پہ بھی اپنی تربیت کرتے ہیں کہ یہ تکبر اس کو دور کرو. اس لیے تلقین کرتے ہیں کہ موکلات یا جنات کے پیچھے نہ بھاگو، کیونکہ یہ شیطانی ہے، یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں اور آگ میں تکبر ہے. تو اس تکبر کو ختم کرو. تو جب یہ تکبر ختم ہو جاتا ہے پھر وہ بے شک ایک مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہے تو دل اس کا نرم ہو جاتا ہے. بے شک. وہ دل نرم ہوتا ہے تو پھر جو بھی عبادت کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. تو بابا سرکار کا یہ قول بالکل ٹھیک ہے کہ دل میں تکبر ہو تو عبادت نہیں قبول ہوتی ہے. اچھا یاسر بھائی، یہ بتائیے کہ میاں حضور کی وہ کون سی عادت ہے جو آپ کو بے انتہا پسند ہے؟ جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ بابا سرکار کا جو قول کے مطابق میاں کی عاجزی یہ ادا سب سے نرالی ہے. اور تصوف کا در و مدار بھی اسی عادت کے اوپر ہی ہے کہ عاجزی. کوئی کسی طرح کا بھی میاں کے وہ نہیں ہے کہ یا نہیں ہے وہ نہیں. جب بھی میاں کو ملا، میاں کو پیغام پہنچا ہے کہ آئے ہیں تو میاں کہتے ٹھیک ہے ملاقات ہوگی. تو میاں جس طرح عام ملتے جب تک خود نہ اٹھ کے آئیں تب تک میاں نہیں کہتے کہ آپ جاؤ. تو یہ میاں کی سب سے زیادہ اور پسندیدہ چیز یہ ہے کہ وہ عاجزی ان کے اندر ہے. وہ آرام سے، محبت سے، پیار سے، شفقت سے ملتے ہیں. اور یہ ہم مریدین کا، خلفاء کا حق بنتا ہے ہم اپنے مرشد کی عادت کو اپنائیں. جب ہم مرشد کی عادت کو اپنائیں گے تو وہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا یاسر بھائی، ماشاءاللہ سے آپ خلیفہ بھی ہیں میاں حضور کے، تو مرید جب ہوئے اس کے بعد جب خلافت عطا ہوئی تو اس دورانیے کی جو جرنی تھی وہ کیسی تھی؟ اور جب خلافت عطا ہوئی تو وہ کیا منظر تھا، وہ کیا واقعہ تھا، کس طریقے سے خلافت عطا ہوئی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. پہلی بات ہے کہ جب میں میاں حضور کے پاس آیا بیعت ہونے کے لیے تو میرا بالکل یہ ذہن نہیں تھا کہ خلافت کے لیے میں آیا ہوں. صرف ایک رہبر کے لیے، ایک استاد کے لیے، ایک مرشد کی تلاش میں آیا تھا میاں کی بارگاہ میں. تو کہتے ہیں کہ جب مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے بیعت ہونے کے لیے تو جب آپ کی جو نیت ہوتی ہے نا آپ کو اسی کے مطابق فیض دیا جاتا ہے. تو جب بیعت ہوئی تب یہ نہیں تھا کہ صرف ایک مرشد چاہیے، رہبر چاہیے جو یہ منزل ہماری طے کروا سکے. تو خلافت کا کبھی ذہن ہی نہیں بنا. تو جو میاں نے جو سبق دیے وہ کرتے رہے. سلسلے کے کام تھا، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب میں دبئی میں تھا آپ سے بھی رابطے ہوتے رہے. تو سلسلے کی یہ کوشش تھی سلسلے کے کام کروں، لوگوں کو جمع کروں. تو الحمدللہ وہاں پہ بھی لوگوں کو جمع کیا، کام کیا. پھر واپسی پاکستان آ گیا واپس میں. تو یہاں پہ آ کے وہ سلسلہ شروع کیا. تو اچانک 17ویں کی محفل تھی لیکن وہ محفل باقاعدہ نہیں اتمام نہیں ہو سکا تھا کچھ کرونا کی وجہ سے. تو آستانے کے اوپر ہی میاں کے محفل ہوئی تھی، مجھے علم بھی نہیں آ سکے. تو مجھے رات کو 12 بجے فون آتا ہے کہ میاں جو نے آپ کو خلافت سے نوازا. میں حیران پریشان میں رونا شروع ہو گیا. میں کہ یہ کس طرح ہو گیا، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں، لیکن شفقت ہے. تو اس موضوع کے پر اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ جنہوں نے دیا نا وہ کوئی کام لیں گے. تو الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے کوشش کر رہے ہیں، میاں کی ہی دعاؤں سے، انہیں کی تربیت سے جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کر رہے ہیں.
تو الحمدللہ قبول فرمائے، کامیابی ہو۔ آمین انشاءاللہ۔ اچھا یاسر بھائی، ماشاءاللہ سے آپ کو خلافت ہوئی، آپ خلیفہ ہیں میاں حضور کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک خلیفہ کی جو ہے وہ سلسلے میں کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ پہلے اگر مرید ہوتا ہے نا، اس کی ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی، اس نے صرف اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ لیکن جب خلافت دے دی جاتی ہے نا، پھر اس نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اور جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے نا وہ بھی اس نے پوری کرنی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے سلسلے کا کام کرنا ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مرشد کا عکس بن جاتے ہو۔ جو آپ کو ملتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مرشد کا ہی عکس ہے، اس آئینے میں اپنے میاں حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کو خلفاء کو چاہیے کہ ہم اپنا آپ اس طرح کا بنا کے رکھیں کہ جو ملے ہم کو آ کے اس کو میاں حضور ہی نظر آئیں اس کے اندر۔ اور میاں حضور کی جو تربیت ہے، جیسے وہ ان کی خود رہن سہن ہے، تب تک ہم وہ نہیں اپنائیں گے، ہم میں وہ چیز نظر نہیں آ سکتی، وہ آئینہ جو ہے وہ صاف نہیں ہوگا، بے تو شک۔ دیکھنے والے کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو جب تک وہ چیز نظر نہیں آئے گی تو پھر جو منصب آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ بے شک۔ اچھا یاسر بھائی، یہ بتائیے کہ آپ اپنی اظہار رائے دیں کہ جیسے کہ میاں حضور ہفتہ وار تربیتی نشست فرماتے ہیں، درس و تدریس کے معاملات کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں حضور تربیتی نشست میں سب سے زیادہ کس موضوع پر توجہ دیتے ہیں، کہ کون سا پیغام جو ہے وہ لوگوں میں، اپنے سلسلے کے مریدین میں، خلفاؤں میں اور عوام الناس میں وہ پیغام زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے؟ میاں حضور کی تربیت نشست ہیں، اس میں سب سے جو پہلا پیغام ہے وہ ہے انسانیت۔ تصوف جو ہے وہ انسانیت ہی سب سے پہلے سکھاتا آپ کو۔ یہ آنے والا آپ یہ نہیں دیکھتے، ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام تو گزرے ہیں، وہ بھی سب سے پہلے انسانیت دیکھتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آنے والا کس مسلک سے منسلک ہے، یا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا کیا ہے، وہ انسانیت کو ترجیح دیتے تھے پہلے۔ تو میاں حضور کی تربیت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انسانیت، بھوکے کو کھانا کھلانا، جو مدد کے طلبگار ہیں ان کی مدد کرو جہاں تک ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے میاں کی کوشش ہوتی ہے، تو اسی میں رہ کے پھر وہ تصوف بھی ہوتا ہے، سب کچھ اسی کے در و مدار گھومتے ہیں۔ تو بیسک جو پیغام ہے وہ انسانیت ہے۔ اچھا یاسر بھائی، آپ کی اپنی اس اتنی بڑی جرنی میں جب سے میاں حضور کے پاس آئے تب سے لے کر ابھی تک آج تک، کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس میں میاں حضور کی روحانی طور پر مدد حاصل ہوئی ہو، یا میاں حضور کے تصرفات دیکھنے کو ملے ہوں؟ ایسا کوئی واقعہ اگر آپ کی زندگی میں رونما ہوا ہے تو وہ بتائیں ہمیں۔ واقعات تو بہت ہیں، ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک واقعہ ہوا، لیکن میں یہاں پہ صرف اپنے جو میرے ذاتی مشاہدے میں وہ جو میرے ساتھ ہوا میں وہ بیان کروں گا۔ جس سے آپ نے شروع میں بابا سرکار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کول بیان کیا، ان کا بھی اس واقعے میں کور ہو جائے گا، کیونکہ جو بابا سرکار کی اور میاں حضور کی محبت ہے نا، وہ جس کو نصیب ہوتی ہے اس کو پتہ ہے، بے شک۔ کچھ چیزیں لفظوں سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ واقعہ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب میاں حضور کا دورہ پنجاب تھا تب میرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جی جی۔ لیکن میری فریکچر ہو گئی تھی ہڈی وغیرہ، تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا تقریباً 7-8 دن ایمرجنسی میں رہا۔ وہ جو واقعہ تھا وہ بھی تربیت کا حصہ تھا، وہ نہیں بیان کرتا میں یہاں پہ، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی نا اللہ کے آپریشن ہوگا تو اس میں نیٹ بولٹ کوئی ہوگا اس طرح ہم ڈالیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا یار یہ نیٹ بولٹ ڈالیں گے تو یہ تو بعد میں مشکلات پیش کرتا ہے، 10 سال 15 سال گزر جائیں گے لائف اس کی، پھر مشکلات پیش آئیں گی۔ تو آپریشن ہوگا، پھر اسی سے 10-15 دن بعد ماہانہ محفل بھی تھی میری بابا سرکار کی نسبت سے۔ میں کہا محفل بھی ہے، آپریشن ہو گیا، محفل میں ناگا پڑ جانا ہے، 3-4 سال ہو گئے ہیں ناگا نہیں ہوا محفل میں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں کہ یہ تو نہیں ہوگا، بابا سرکار نے محفل کا ناگا نہیں ہونے دینا، اگر محبت ہے تو ناگا نہیں ہوگا۔ میں پھر کون سے اطمینان سے ہو گیا، میں کہ دیکھ لیں گے۔ تو آپریشن کا 10 دن تھا، صبح سب کچھ فائنل ہو گیا، سینئر کنسلٹنٹ نے بھی دیکھ لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نا آج دوپہر کو آپ آپریشن کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی آپریشن کرنے سے 2-3 گھنٹے پہلے ڈاکٹر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس کو کیوں رکھا ہوا ہے، اس کو ڈسچارج کر دو۔ کہتے ہیں آپ نے خود ہی آپریشن کہا تھا۔ کہتا ہے میں نے کب آپریشن کا کہا تھا؟ کہتا ہے کہا ہوگا تو میری رپورٹ صحیح تھا، چیک نہیں کی ہوں گی، تو آپ اس کو ڈسچارج کرو، یہ گھٹ جائے۔ میں نے پھر بھی کہا
اطمینان کر لیں کہ دوبارہ آنا نہ پڑ جائے. کہتے نہیں نہیں ہو جائے گا ٹھیک. میں کہا ٹھیک ہے. جب گھر پہ آئے تو پھر محفل بھی تھی, محفل بھی اسی میں کور ہوئی. تو سارا کچھ یہ میاں حضور کی تصرف تھا, وہ بابا سرکار کی محبت تھی. اس کے بعد بھی جب گھر پہ آ گیا تو گھر والے کہتے ہیں ابھی تو صحیح طرح چلا پھر نہیں جا رہا. میں کہ یہ میاں حضور سے جس طرح میری ملاقات ہوتی رہے گی یہ چیز کور ہوتی جائے گی. کہتا ہے آپ کو کتنا یقین ہے؟ میں کہا دیکھ رہے ہیں نا آپ بھی. وہی بات ہوئی, 15-20 دن بعد میاں سے ملاقات ہوئی تو میاں نے کہا ہاں اللہ خیر کرے گا. تو میں 100% تھا تو 40% کور ہو گیا, 60% رہ گیا. اس میں 2 ملاقاتیں پھر اور ہوئیں تو اس میں الحمدللہ تندرست ہوں. تو الحمدللہ. یہ میاں حضور کی تصرفات ہیں جو میرے پہ اپنی ذاتی مشاہدہ میرا. ماشاء اللہ. اچھا یاسر بھائی, آپ سے آخری سوال کروں گا کہ وہ مریدین, وہ متعلقین, وہ سالکین جو نئے نئے سلسلے میں جو ہے وہ داخل سلسلہ مرید ہو رہے ہیں, ان کے لیے کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے یا اصلاحی پہلو میں کوئی بات کرنے چاہیں گے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو آپ دے سکیں. اصلاحی نصیحت تو میاں حضور کی تربیت نشست ہے, وہ سب سے بڑی نصیحت ہے. آپ سلسلے میں بیعت ہوئے ہیں تو میاں حضور کی وجہ سے ہوئے ہیں, تو آپ کا جو فوکس ہے نا وہ میاں حضور ہونے چاہیے. بے شک. کوئی ادھر ادھر کسی کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آئے جس کے لیے ہیں اسی کے لیے رہیں, اسی پر جان نشاور کریں اور اسی کو قبول ہونا چاہیے, وہ آپ سے راضی ہونے چاہیے. بے شک. کسی اور کو آپ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بے بے شک. شک آپ دور بیٹھے ہیں یا پاس بیٹھے ہیں, کیونکہ روحانیت میں قرب اور بعید کچھ نہیں ہوتا. آپ کا دل کا معاملہ ہے. آنکھیں بند کریں, دل پہ توجہ دیں, مرشد آپ کے پاس ہے. تو آپ کا فوکس صرف میاں حضور ہونے چاہیے. اور میاں حضور کی شخصیت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ان کا رہن سہن کیا ہے, وہ کس طرح کی گفتگو فرماتی ہیں, ان کی طبیعت نشست میں کیا بیان کیا جاتا ہے, ان کا اپنا عاجزی ہے, فقیرانہ ہے رویہ, تو آپ ان کو اپنائیں. مرید وہ ہوتا ہے جو مرشد کا عکس ہو جائے بے شک. تو اپنے آپ کو بیچ دے. تو جب آپ نے بیچ دی اپنے آپ کو, پھر آپ کیا مطالبہ کرو گے تو مجھے اس کی قیمت پہ بیچ. آپ کو بیچتے وقت قیمت لگانی چاہیے تھی اپنی. جو آپ نے قیمت لگوا لی تو اب بعد میں بولے اب میری قیمت زیادہ ہو گئی ہے, مجھے زیادہ دیا جائے. یہ نہیں ہے. یہ مرشد کی مرضی, جس نے خرید لی ہے وہ آگے میں آپ کو سستے میں بیچے, یہ مہنگے میں بیچے, یہ مرشد کی مرضی ہے, کیونکہ اس نے آپ کو خرید لیا ہے. لیکن ہم لوگ توقع کرنا بیٹھ جاتے ہیں کہ اب میں مہنگا ہو گیا ہوں, اب میری قیمت زیادہ ادا کی جائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ یاسر بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین, آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ کل ایک بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئے تجربے کے ساتھ, ایک نئے پیر بھائی کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.